بسم الله الرحمن الرحيم کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں ہندوؤں کے پائلٹ کو چھوڑنے والے اور ناموس رسالت کو قید کرنے والے ختم ہو جائیں گے لیکن قیامت تک لبیک کے نعرے یوں ہی گونجتے رہ جائیں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے ماشاءاللہ قبلہ پیر فاروق صاحب قبلہ آگے تشریف لے گیا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک دوران ناز شریفی میں کلام آگے پڑھنا میں آج دن بڑا برکت آلہ ہے آج میری جماعت دے ناظم اعلیٰ علامہ بھائی نور صاحب دی بھی ضمانت منظور ہو گئی تے سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ساڑھی جماعت دے نائب امیر وہ بھی انہوں دی ہر تمام کیسوں نے جو ضمانت ہوگی انشاءاللہ بس ہمیں 2-3 دن دی گالے بابا جی آئے انشاءاللہ انشاءاللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا
ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرنس اپنے صاحبزادے جناب محمد ممتاز حسین قادری انہاں دے عقیقے دے سلسلے دے اندر منعقد کیتی ہے تے دنیا نو دسیا ہے ساڑھے بچے جمن یا انہاں دیا شادیاں ہون گل حضور دی ہونی. ساڑھی خوشی ادوں تک کوئی خوشی نہیں ہو سکتی جدوں تک وہ حضور دی گل نہ ہو. کی خیال ہے؟ اور دائیں بائیں تو بہت سارے حضور دے غلام تشریف لے کے آئے. ساڑھے حاجی امجد صاحب شیخ پورے تو بھائی محمد انور گجر صاحب ہر بندے دے اپنے کم کاج ہوندے نے مصروفیات. میں کہ جی میں رات بلکہ گزشتہ 3-4 راتوں تو مسلسل میں جاگ رہا ہوں. ملتان کمپین تو بعد تو کشمیر تو واپس آیا میں کہ جی تھکاوٹ بڑی ہے تے بھانجا میرا مدثر نال ہوندہ بیمار ہو گیا اللہ انہوں صحت تے کلہ میں کہ نال چلیے ذرا انہیں کہ جی کوئی بات نہیں جی اگر رہی گل لیتے بسم اللہ. آج دا دن بڑا برکت اللہ دن ہے. بہت سارے ظلمہ دے ہنیر تو بعد بہت سارے ظلمہ دی چکی تو بعد سمجھ لو کوئی خوشی دی کرن نظر آئی کہ جماعت دے خاص طور تے دو بڑی شخصیات آل نبی اولاد علی جناب سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ اور مرکزی ناظم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جناب مولانا وحید نور صاحب آج انشاءاللہ العزیز خیر و خیریت نال حضور دے غلاماں دے درمیان ہون گے. پیاریو اے تے مورخ لکھے گا جے اون دے قلم دے اندر صداقت ہوئی. جس دور دے وچ دنیا پولیس دی وین ویکھ کے ڈر رہی سی, ایف آئی آراں تو ڈر رہی سی اور حکومت وقت اپنے جبر دوتے آکے حضور دے غلامہ دے گھران دا سامان تک توڑوا رہی سی, اس وقت بھی حضور دے کچھ ایسے غلام دھرتی تے موجود سن جو کہندے سن جیاں گے بھی حضور واسطے مریں گے بھی حضور واسطے. اور اے بھی تاریخ لکھے گی کہ جس دور وچ لبیک دے نعرے دے ہوتے پرچے ہو رہے سن اس دور دے اندر بھی محمد عربی دے فقیر ایسے ہے سن جناب حافظ احمد نواز صاحب جیسے جنہوں نے کیا ہر طرح دی گل برداشت کیتی جا سکتی ہے پر اس نعرے تو منہ نہیں موڑیا جا سکتا. تے میں تمام آباب دا جتنے حضور دے غلام آئے ہو میں بس ایک گل کراں گا. آزمائش آندیاں نے تے ٹر جاندیاں نے. تے مولا علی پاک تو کسے پوچھیا سی حضرت اے دسو کہ جڑی مصیبت آندی ہے وہ پتہ کیویں چلے گا کہ اے آزمائش ہے اللہ والوں یا پھر اللہ دا عذاب ہے؟ آپ نے فرمایا جڑی تکلیف اور مصیبت تو بعد بندہ اللہ دے نیڑے ہو جائے نا تے سمجھ لو کہ اون دے طرفوں کرم نوازی ہوئی. آزمائش سی اللہ نے بندے نو اپنے نیڑے کر لیا تے جڑی آزمائش تو بعد بندہ دور نس جائے تے سمجھ لو کہ اللہ دا عذاب سی اون دے واسطے. اس واسطے اللہ تو ہور دور ہو گیا. جڑا اس تکلیف تو بعد لبیک تو بھجے نا پراں تے آکھے بھائی نہیں میں آج تو بعد تواڈے نیڑے نہ لگا گا تے سمجھ لو کہ بھائی اودے تے کوئی عذاب ہی سی. تے جنہاں لوگاں نے تکلیفاں سہ کے پھر بھی آکھیا ہے
یہ تے پرچے نے سولی بھی چڑھ جاواں گے تے غازی ممتاز دی طرح نعرہ پھر بھی لبیک دا لاواں گے انشاءاللہ. تے سمجھ لو کہ او رب دے نیڑے ہو گئے. آزمائش سی گزر گئی ہے انشاءاللہ. اور خیر دے انشاءاللہ دن آئے تے پیاریو یہ سارا جہان اللہ نے بنایا اپنے حبیب دی وجہ تو. یہ سارے موسم، یہ ساریاں خوبیاں، ساریاں برکتاں تیرے صحرا، تیرے جناب ہر قسم دے موسم بناون والا میرا رب ہے، لیکن جنہیں صدقے بنایا وہ حبیب خدا نے. پڑھیے قرآن. اے مشائخ ساڑھے علماء نل سٹیج بھرے ہے مہمانان جی وقار نل. انہاں جو شاید ہی کوئی بچیا ہوئے گا جڑا ناموس رسالت دا یا قیدی نہ ہوئے یا مطلوب نہ ہوئے انہاں، لیکن ان دے باوجود بھی انہاں لوگاں دے چہرے دے ہوتے اطمینان ہے. جبر کرن والے تو جا کے پوچھو تواڈے چہرے کیوں ہر ویلے لٹکے ہوندے نے؟ ستم کرن والے تواڈے چہرے کیوں اداس ہوندے نے؟ پتہ چلیا اطمینان یا اداسی اے حکومت یا ماتحتی دے نال اے دا کوئی تعلق نہیں. یاد رکھ لو خوشیاں دا تعلق رسول اللہ دی محبت نال ہے. جنہیں سینے دے اندر حضور دا پیار ہے وہ پھانسی ول بھی جا رہا ہوندا تے مسکرا رہا. پڑھیے قرآن جی ایک باری پھر آکھو. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تواڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر کون فرما رہا؟ تیرا تے میرا اللہ فرما رہا. میں ناموس رسالت دے قیدیاں نو کہنا چاہنا، میں ناموس رسالت دے جناب کے سامنے مطلوبہ نو کہنا چاہنا، آج جناب اعلیٰ اس بابرکت محفل دے اندر آمن آلیاں نو کہنا چاہنا. سنو اے محمد عربی دے فقیرو، ایک وقت سی جس تیرے جناب اعلیٰ تمام ملت اسلامیہ دے آقا و مولانا شیب ابی طالب نے اندر 3 سال تک جناب محصور کر دیتا گیا ہے. جس جگہ تے میل جول تے بھی پابندیاں سن، آج کلیاں تیرے تے نویاں پابندیاں نہیں لگیاں. ساڑھے تے 3 مہینے نے اور رسول اللہ تے 3 سال دا وقت آیا. یہ دو آنکھ کے برادری والے بھی بائی کاٹ کر گئے، اہلیان مکہ بھی بائی کاٹ کر گئے. پیسے نل بھی چیزاں دے واسطے کوئی تیار نہیں ہونا، لیکن میرے کریم نے اس ویلے بھی دین نہیں چھوڑیا. حتیٰ کہ حضور دے چچا جناب ابو طالب لوگاں نے آکھیا یاد رکھ لے اگر تو ساتھ نہیں چھوڑے گا ارادہ تے پھر تو ذہن رکھ تیرے نال بھی ساڈی جنگ ہے. جدوں چاچے نے گل کیتی اے میرے بھتیجے میں کلا پوری برادری دے اگے کیویں تیرا مقابلہ کراں گا پورے مکے دے اگے. تے میرے کریم آقا دیاں چشمان مبارک وچوں رحمت والے آنسو برس پہ. میرے کریم نے فرمایا چاچا ایک کی آنکھ دینے آکھیا وہ کہہ دینے کہ پیسہ چاہی دائے اگر محمد روتے بولے ایسا پیسہ دینے رشتہ کرنا ہے کسے عورت رل بولے شادی شدہ بھی ہوئی تے طلاق دیوا کے انہوں دے دے آگے اگر کسے دی خواری لڑکی چاہی دی ہوئی دے آگے. لیکن انہوں کہہ کہ اپنے اس دین دی گل نہ کرے. دے گل جس ویلے سنی میرے آقا دیاں خبر سیا اے میں ہاتھ دوئے پھیلا کے میرے آقا نے فرمایا چاچا میرے ایک ہاتھ سورج رکھ دے ون دوسرے ہاتھ دے چند رکھ دے ون زمانے دا نظام تے بدل سکدا ہے پر محمد عربی دا کلام نہیں بدل سکدا. اسے واسطے آج صدیاں بعد بھی ایسا کہہ رہے ہو کہ میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن میرے آقا ہو میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا نہیں کسی اور دا بیان چنگا
آج بچے دے حقیقے دے موقع پہ حضور دی گل نکے نکے بچے بلا کے ہوئی حضور دی گل کس واسطے اے جناب اعلیٰ شیر سیالوی صاحب نے بچہ کھڑا ہو کے کیوں نعرے لا رہے آئے لبیک نے اس واسطے تاکہ دنیا نو پتہ لگے ساڑیاں عمرہ نکیاں نہ ویک ساڑے جذبے ویک ساڑی عمر نکی ہو سکتی ہے ساڑے جذبے محبت نبی والے نکے نہیں ہو سکتے اے حضور دی محبت دی لوریاں دی برکتیں ساڑے بالا دے دل وچوں بھی موت دے خوف نکل گئے ہر جگہ تے حضور دے پیار دے ڈیرا پا لیا مینوں 14 صدیاں پہلے دا دور یاد آیا جس ویلے جناب زید بن حارثہ وکدے وکاندے حضور دی بارگاہ وچ آئے ایک دن سرکار نے پوچھیا زید سچ دس تو ایتھے کیویں آیا دستے صحیح کے میں آیا تے وہ چھوٹا جا بچہ جناب آیا اپنی کہانی سنا دائے کہتا حضور میں کوئی غلام نہیں سی میں کوئی خریب نہیں سی میں تے پیسے آلیاں دا پتر سا میں تے دولت آلیاں دا پتر میں اپنی ماں نال میلہ میں کھڑایا سا تے رستے میں ڈاکواں نے کھو کے میں نو ویچ دیتا میں نو پتہ نہیں میری ماں کے سال چوئے گی تیرا پیو کے سال چوئے گا حضور تے پہلے ہی کریم سنا تے ماڑے آنا تے اور کرم نوازی فرماون والے وہ نبیوں میں رحمت پڑھئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے تو ایک گل سنی حضور نے پہلے نالوں زیادہ محبت زیادہ پیار عطا فرمایا وقت گزردہ گیا ادھر اس بچے دا پیو جناب حارثہ اداس سے لبدا پھرے پتر نو سہراواں وچ لبے رات نو گھر آوے کملیاں دی طرح انہیں کلام لکھے پتر دی جدائی ہے چھایا اے زید میں تینوں لبدا رواں گا اتری دیر جدوں تک تیرے پیو دی آنکھاں دی پتلی پھڑک دی رہے گی میری پلکاں جدوں تک ٹمٹماں دیاں رہن گیا میں تیرا انتظار کراں گا میں تینوں لباں گا جدوں تک مشرق سورج نکلدا رہے گا میں تیرا انتظار کراں گا جدوں تک میرے سانساں میرے زندگی نو قائم رکھیا میں تینوں یاد کردا رہاں گا تینوں لبدا رہاں گا ایک دن کوئی آیا وہ دے علاقے وچوں مکے دے اندر دیکھ کے جناب اعلیٰ حضرت زید رو جناب دیکھ کے پہچان لیا واپس جا کے آدھا مبارک کوئی پتر لب گیا کہنا کتھے ہے کہنا مکے جا بڑا شریف آدمی ہے جنہا نام محمد ہے جاؤ دے کول اتھے تیرا پتر ہے جس میں لے گیا پیسے اپنے سارے چکے اپنے بھائی نے اٹھایا کہنا میرے نال چل میرا عقل کم نہیں ہو کردہ میرے نال چل پتر لے کے آئیے پیسے لے کے سرکار کو لائے آکے کہتے ہیں ساڑا پتر موڑ دے او پیسے لے لو آپ نے فرمایا کیڑا ہے تیرا بیٹا کہنا جی زید میرا بیٹا ہے فرمایا میں تیروں ادھر لو وڈی گل نہ کرا کہنا جی حکم فرما اگر تیرا پتر چلا جاوے تو میں انہوں نہیں روکاں گا پیسے بھی نہیں لواں گا تیرے نال چلا جائے اگر تیرا پتر نہ جانا چاہے یار میں زبردستی نہیں کراں گا اسا قریش اسا اپنے مہمان نو گھروں نہیں بھجان دے اسا جناب اعلیٰ درد آئے نو بھجان دے نہیں ہوندے میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لے تیرو منظور ہے تیرے بیٹے نہ فیصلہ کہنا جی بالکل فرما بلاؤ زید جدو زید آئے اٹھ کے پیو جناب اعلیٰ اپنے بیٹے وال دوڑ کے ملیا بیٹے نے اپنے باپ نو گلے لگ کے جناب خوب دل دا بوجھ ہلکا کیتا جس ویلے محبت دے نال مل کے جناب پیو نو تے چاچے نو بیٹھے اور میرے آقا نے فرمایا زید ایک کون ہے آکھا میرا پیو نال جی میرا چاچا فرمایا تیاری کرتا نو لین آئے
ہے بچہ نکا پر محبت ویکھ نکا بچہ کہنا ہے حضور جے حکم ہے توڑا تے میں ٹر جانا آقا جے حکم ہے توڑا تے پھر کپڑے چکڑ دی لوڑ کیے ہوں جی ٹر جانا تے جے میری مرضی پوچھ دے ہو میں تو انہوں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور تو قبلہ ہو گیا ہے غلامی قبول کر کے آزادی ٹھکرا رہے ہیں اپنے ماں پیوں نے چھوڑ کے تو کی دے جناب اعلیٰ توجہ کر رہے ہیں انہیں کیا بس سارے جگ دی تو تے کہنا ہے آزادی بس سارے جگ دی بادشاہی مل جائے تو چھوڑی جا سکتی ہے اس سونے دی غلامی نہیں چھوڑی جا سکتی ہے اس سونے دی محبت نہیں چھوڑی جا سکتی ہے ایک کے میں ہو سکتا ہے کہ جناب میں انہوں چھوڑ کے جاؤں ابا تیرے بغیر تے میں رہ لواں تیرا پیار میں نو انہاں تو مل گیا ماں دی محبت میں نو جناب اعلیٰ جناب سیدہ خدیجہ پاک تو مل گئی تیرا تے ماں دا پیار تے مل گیا ہے تو لیکن اتھوں دا پیار میں نو کے میں ملے گا اتھے جاواں گا تے میں ہجرے چ رو رو کے مر جاواں گا کہ میں جناب وقت گزارا گا کہ میرا ویلا گزرے گا اے نہ ہوئے میں اس جگہ تے رو رو کے اداس ہو کے مر جاواں محمد عربی دے غلامو جس ویلے گل کیتی ہے تے جناب حارثہ اٹھ کے کھڑے ہوئے چہرے تے مسکراہٹ بھی ہے اکھاں وچ خوشی تے غم دے جناب ملے جلے جذبات دی وجہ تو آنسو بھی رہے کہندے رہے محمد پہلے میں نو دکھ سی کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کتنے تکلیفاں وچ ہوئے گا لیکن تواڈے نال دا پیار اور تواڈا ادھر محبت والا منظر دیکھ کے میں اس گل دے اوتے خوش ہو کے جا رہے ہوں میرا بیٹا کسے دکھی جگہ تے نہیں ہے ایسے شخص کو لے جڑا میرے نالوں بھی زیادہ انہوں پیار کرنا والا میرے آقا دو عالم نے جیسے لے سنے ہاتھ پکڑیا زید دا تے آئے حرم شریف دے جے میں ہاتھ اٹھا کے میرے آقا نے فرمایا آج تو بعد انہوں حارثہ دا پتر نہ کیا کرو انہوں محمد دا پتر کیا کرو مجھے بولو میں کہنا چاہتا جناب او ہستی جنہاں نال جناب بچے اتنا پیار کرن کے سب کچھ بھول جائے آج ایسا بچے بلا کے اس واسطے گل سنائی بچیاں دے حقیقے دے ہوتے تا حضور دی ناموس تے محبت دی گل کی تھی تاکہ انہاں بچیاں نو پتہ چل جائے اگر کدی وقت آیا جہان چھوڑیا جا سکدا پر نبیاں دے سلطان نو نہیں چھوڑیا جا سکدا کچھ بولو آئے ہائے ساڑھے تے ناراض کیوں ہوتے ناراض اس واسطے انہوں نے حکمران ہونے کیا سائیں انہوں پیسے پیچھے پا رہے ہیں قوم نو روٹی ٹکر پیچھے اسی قبلہ کر رہے ہیں تو سائیں انہوں حضور نے محبت کہہ رہے ہو کہ جناب بے خود کرنا ہے کون سنے گا توڑی خادم حسین رضوی یہی سزا دیتی گئی ہائے اقبال بولے اجازت ہوئے پڑھ دیں میں پوچھیا اقبال اس پاکستان تے بارود لے کے جہاز جنگی دے ہوتے آوے جڑا او تے چاہ پی کے 3 دن وچ مڑ جائے تے ناموس رسالت دی گل کرن والا اجے تک پابند سلاسل ہوئے کیوں اقبال کہندا ہے تسی بھی تے بادشاہ والیاں گلاں کردے ہو نا اس دور وچ پرانیاں گلاں کردے 14 صدیاں بعد تسی آ کے 14 صدی پرانی گل کردے سنے گا اقبال کون یہ انجمن ہی بدل گئی ہے سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں بابا تو کی کہنا ہے بابا ایک کو گل کردہ ہے کہ یہ ظاہران حریم مغرب ہر گل چی اور اپنی چمچہ گیری کرنا لے ہر گل دے اندر مغربی ممالک کی باتوں اور مثالیں دینے والے انہوں نے بارج بابا کی کہنا ہے یہ ظاہران حریم مغرب ہزار رہابر بنے ہمارے یہ ظاہران حریم
مغرب میں اس پیر نو بھی کہہ رہا جڑا اپنے آستانے تے بلا کے کہندا ہے عمران خان عاشق رسول ہے تے خادم رضوی دہشت گرد ہے میں کہتا نو میں دا عاشق مبارک سانو امیر المجاہدین مبارک قیامت دے دن تو اپنے جناب اعلیٰ اس نام نہاد عاشق نو لے آوی اسا قیامت دے دن ویل چیئر تے بیٹھے اس محمد عربی دے فقیر نو لے کے آوی تے آکھاں گیا اسا ایکو گل کرتے رہے ہیں حضور پوری دنیا دے سامنے جی بھی سانو سزا ملی ہے کہ ایسا مرتے سکتے ہیں پر آقا دا در نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ زائران حریم مغرب ہزار رہا پر بنے ہمارے ہمارا بھلا سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ساڑھا ہوندے نال تعلق ہے جینا تعلق رسول اللہ دی ناموس نال آقا دی محبت تے آقا دی عزت دی پہرےداری نال بس یہی گل احمد آباد دے اندر آکھنا ہے یہی گل تانوں سمجھاونا ہے یہی گل گلی گلی کوچے کوچے عام کرنا ہے ساڑھا جینا بھی حضور واسطے ہو سی ساڑھا مرنا بھی حضور واسطے کچھ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 باقی رہی گل جناب ساڑی کوئی بات تو سب پرچے بھی کیتے تو سب جیلہ بھی سٹے حضور دے غلامہ دے لہجے نہیں بدلے چلو میں نو تے کوئی کہہ لینا کہ اجے داڑی کالی ہے تسی ایمانداری نال دسو ساڑھا یہ بڑھا بابا کوئی ڈرا سکیا ایسے علوی صاحب کوئی انہوں ڈرا سکیا آج بھی ہمیں حضور دی عزت واسطے کھڑا ہے کلہ نہیں اپنے بچے بھی لے آکے بیٹھا ہوئے کہ جناب بچے بھی حضور دے نام تے قربان میں بھی قربان میری نسلہ قربان اساں ہووی ہے نہ ہووی سونے دی عزت دی گل ضرور ہونی چاہیے اچھی بولو ایک باری پھر بولو تو جنہوں ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا انہوں اساں کی نہ لینا ہے میں خام خواہ اپنی محفل خراب کرنی لیکن ایک گل ضرور ہے قوم دیکھ ضرور رہی ہے باہمیں کوئی پگا آلہ ہوئے تے باہمیں آستانے آلہ جنہیں حضور دی ناموس دے ہوتے گل نہیں کیتی ہونوں دی گل رہنی کوئی نہیں قوم خود کہہ رہی ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری واہ اقبال تیری قبر تے ایک لکھا سلام باقی اقبال فرما دے غور تے کر باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری ایسا پیران دے غلام لیکن پیرے میں دے جنہاں نے آکھا آستانہ جانا ہے تے جائے سائیں جانر تے گائیں جانر یاد رکھ لو ایسا گل سرکار دی کرنی ہے باہمیں جیلہ میں چھٹ نارا پھر حضور دا لانا ہے حضور دے نام دی گل کرنی ہے نارا اے لانا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس دور دے اندر اساں ایک باری پھر دیکھے آئے کہ صدیاں پہلے دائک پھر وہ یاد دوبارہ تازہ ہوئی کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نو آ کے روزانہ گدی روڑی نال کھلار کے جس ویلے روزانہ دس کھوڑے بارے جانے لے کہ کوئی عہدہ قبول کر لے سرکاری چیف جسٹس بن جا تے آپ کہہ دینے موت قبول ہے لیکن ظالمہ دی مرضی دے فیصلے کرنا قبول نہیں ہے محمد عربی دے فقیروں ایک ہی چیزاں نے جناب آلہ جڑی آج چپ رہیاں نہیں لالو آج بابا جناب جیل دے وچ بیٹھا آج بابا کہہ دے میں دوبارہ
دوبارہ نہ بولاں گا، میں دوبارہ ناموس رسالت دی گل نہیں کرنی، میں دوبارہ جناب اسلام دی سیاست دی گل نہیں کرنی۔ آج بابا کہہ دے وے آج تو بعد جناب میں گھروں باہر نہ نکلا گا، آج بابے نو چھوڑ دے، لیکن بابے نے کیا رہائی ملی تے با عزت لینی ہے، بے عزت رہائی نہیں لینی ہوئے حضور دی عزت دی گل کرنا تے جناب دین دی بے عزتی گوارا کرے نہیں ہو سکتا۔ میرا جنازہ بھی نکلے گا، نعرے پھر بھی لبیک دے ہوں گے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ پیارے ہو کوئی لکھ ساڑھے تے سختیاں کرے، پتہ انہوں بھی ہے کہ حق کیا ہے تے بات ہوتی سانو لے آندے سامنے جڑے پیشیاں دے ہوتے تے او بعض دفعہ خود پولیس والے نے اپنے موبائل پھڑا دینے، حضرت فون شون کر لو تسی، یعنی نہ پیسے منگنے نہ کچھ، نہ کہ جی معاف کر دے جیسی اور تے تہاڈی خدمت نہیں کر سکدے۔ اے اذان ہو رہی جلدی نہیں ہوگی؟ اچھا 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 ہو گیا۔ مجھے بولو سبحان۔ باقی رہی ہیں پابندیاں، ایک کوئی نمی گل نہیں ہے حضرت، میں گل کون دی کراں جڑا 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ، مجھے بولو نام حضرت امام احمد بن حنبل، اسی تو انہاں دی گرد راہ نو نہیں پہنچ دے، جتھوں انہاں دیاں سواریاں گزریاں اسی تو انہاں دی سواریں دے پیراں نال لگی خاک دے برابر نہیں۔ میں تے ہے ساں کٹھے ساں سی غالباً کوٹ لکھپت دی چکی دی گل تے اس جگہ تے گل ہوئی تو ساڈے ایک مقدمے وال تے نال بابا جی دی وجہ تو جنہاں گرفتاری پیش کی تھی وہ بچہ ہے نا آصف، انہیں کہا جی یہ ساری دنیا چپ کر گئی ہے، میں انہوں کیا میں کہ نہیں ایسی بات نہیں، جدو ریاست اپنے جبر اور ظلم تے آندی ہے نا جی بعض دفعہ وقتی طور تے آواز دب جاندی، لیکن انہوں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محبتاں کم ہو گئی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا سی کہ کوفے دے اندر جتھے ہر گھر دے اندر علی پاک دا محب سی، انہوں سارے دی آواز دبا دیتی گئی، لیکن ایمانداری نال دس نہ یزید دا گونج رہا کہ حسین دا گونج رہا۔ اس واسطے ایمیں ہی امام احمد بن حنبل آپ دے ہوتے
حدیث سنان تے پابندی، فتوہ دیون تے پابندی، شاگرد پڑھان تے پابندی، ملاقات تے پابندی، اے بہت پرانا طریقہ. تے اس وقت ایک نوجوان آیا سی جنہاں نام بقی بن مخلد، تے او آ کے بغداد دی مسجد دے اندر حضرت یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث گزرے نے، علماء انہاں دے نام تو اچھی طرح واقف ہونے نے، بہت ساری احادیث دی اسناد دے وچ انہاں دا نام آندا ہے. حضرت یحییٰ بن معین دا حلقہ لگا سی تے اوتھے آ کے نا تے اس وقفہ سوالات وچ کھڑا ہو گیا. کہندا جی حضرت یہ بتائیے کہ احمد بن حنبل کیسے آدمی ہے؟ ایویں ہی پوچھو کہ جب اسلام آباد پارلیمنٹ دے ایریا دے قریب دی مسجد ہوئے تے مولوی سویرے درس دے رہا ہوئے تے کسی کو جا کے پوچھ لوے اتھے سارے نمازیاں دے سامنے اٹھ کے کھلوے جی خادم حسین نظوی کیویں دا بنے تے او تانوں کی جواب دے گا؟ انہاں سوال کیتا. حضرت یحییٰ بن معین نے سجے دیکھا کھبے دیکھا، سرکاری جاسوس بیٹھے سن، لیکن انہوں نے کہا یار میں بیٹھا بھی مسیح تے چاں سامنے حضور دی حدیث ہے، انہیں تے جھوٹ تے نہیں بول سکتا. کہندے نے اس ٹائم پوری دھرتی دے اوتے احمد بن حنبل دے نال دا بندہ کوئی نہیں. اے گل جس ویلے سنیے باہر نکل کے جناب قاضی محمد سعید نو، قاضی ابو سعید نو جناب آ کے کہندے نے میں نو جناب اتنا چاہیدا ہے کہ تسی جناب میں انہاں دا گھر دکھا دیو، میں انہاں دے گھر دا پتہ لینا. انہاں کہ تینوں نہیں پتہ انہاں دی گلی وچ پہرے لگ دے نے، ملاقاتاں تے پابندیاں نے، کہ تو گھر دکھا دے، پہرے جانن میں جانا. آیا ہے جناب اعلیٰ اے اندلس دا شہزادہ جنہوں آج تسی سپین کہندے ہو، کتھے سپین تے کتھے بغداد، اے چل کے جناب اعلیٰ سمندروں پار تر کے آمن والا گھر دا پتہ دے کے شام دے وقت دروازہ کھڑکایا. جس ویلے اندروں آواز آئی مندق الباب، کون دروازہ کھڑکاون والا؟ کہندا اندلس دا مسافر آیا ہوا، اتنی دور تو سفر کر کے تیرے دروازے تے سونے محمد دی حدیثاں سنانا آیا ہوا، میں نو بس حضور دی حدیث سنا، تیرے کل اسناد دی جناب اعلیٰ کبھی اسناد والی جو حدیث نے وہ سننا آیا، مہربانی فرما میں نو اپنا شاگرد بنا لے. جدو آپ نے سنیا تے نال فرماون لگے تینوں پتہ ہوئے تینوں روٹی بھی نہیں دے سکدا تے تینوں رہائش بھی نہیں دے سکدا تے سپاہی تینوں پکڑ کے لے گئے، میں تینوں چھڑا بھی نہیں سکدا. 10 بچے میرے کولوں کی لینا آیا؟ کہنا نہ استاد جی روٹی چاہی دی ہے، نہ رہائش چاہی دی ہے، نہ میں چاہوں گا میری ضمانت کرانا، بس اتنا ہے میں خدا آواں گا. میں نو پڑھاتے نہیں آکھیا پتر کیویں پڑھے گا؟ کہتے ہیں جناب میں روزانہ اس طرح آواں گا، ہاتھ وچ میرے کاسا ہوئے گا فقیراں والا، میں گدڑی فقیراں دی پا کے آواں گا، میں پھٹے پرانے کپڑے فقیراں والا لباس او میں پا کے آواں گا. میں دیکھاں گا تیری گلی دے اندر جس ویلے کوئی سپاہی نہ ہویا، میں تیرے بوہے تے آواز دے آگا اللہ دے نام تے خیر پا دے، اللہ دے نام تے خیر پا دے، تیرا کم میں تو آ جائی ہے. تینوں یقین ہونا چاہیے ہے اس ٹائم باہر کوئی نہیں، جدو تک سپاہی نہ آوے اس وقت تک تو حضور دیا حدیث سنا دا روی ہے، میں سندا رہاں گا، یہی تیری خیر ہوئے گی، میں تیرے تو اور کچھ نہیں منگنا. جدو کوئی سپاہی آوے گا میں آکھاں گا جزاک اللہ، تو چپ کر کے چلا جاوی. آپ نے سنیا کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایویں 1-2 دن نہیں، مہینے نہیں ہے، 2 سال گزرے. آج تے لوگاں نو روٹی بھی دینے آتے دین پڑھن واسطے تیار نہیں، آج تے رہائشاں بھی دینے آتے دین پڑھن واسطے تیار نہیں. آج اترے ٹائم دے کھانے مل دینے، لوگ اپنے بچیاں نو دین پڑھاون واسطے تیار نہیں. سنو اے لوگو، 2.5 سال تک دروازے تے دستک دے کے آوازہ دیون والا اللہ دے نام تے خیر پا دے، اللہ دے نام تے خیر پا دے کھڑا لا. اس لئے بیمار ہو گیا، پیسے مک گئے، اور جڑی سراوچ قیام سی، جڑے مسافر خانے وچ قیام سی، تو دا مالک کہندا ہے پیسے تیرے مک گئے نے، پیسے دے. کہندے پیسے کھجے کوئی نہیں آئے. انہیں کیا پھر میں تینوں چک کے باہر سڑ دیاں گا، جے تو مر گیا میری سراوچ. لوگ آکھن کے منحوس ہو گئی ہے. جس ویلے قاضی ابو سعید نو پتہ چلیا، دوڑ کے آئے، کہندے نے نو کچھ نہ آکھ، تینوں پتہ نہیں اس ٹائم پوری دھرتی تے احمد ابن حنبل دے علم دا کلئی وارث اجنا کر. انہیں کیا اینا ابو عبداللہ نل کی تعلق
حضرت امام احمد بن حنبل دی کنیت ابو عبداللہ آکھن لگا اینا ابو عبداللہ نل کی تعلق ہے اے فقیر ہے روزانہ پن کے پیسے جوڑ دائے میں نو کچھ نہیں دینا قاضی ابو سعید دی آنکھا چوہا سوا گئے کہتے تینو کی دساں ہے پیسے پنڑ نہیں جانا ہے حضور دے دین دی خیرات منگر جانا ہے اے سونے نبی دی حدیثہ پنڑ جانا ہے اے کسے اور دروازے دا مسافر نہیں ہے اس طرف احمد بن حنبل دے بوہے تے آواز دے دائے کہ میں نو اللہ جنا دی خیر پا دے بس تو حدیثہ سن کے یاد کر لینا ہے اے جنا کر اے دے پیسے میں دے والا جدو اے گل سنی انہیں کیا اچھا کرے گل تے پھر قرآن دا محافظ ہوئے احمد بن حنبل یہ ہوں دا شاگرد ہوئے تے میں نو چھوڑ دیا نانا یہ دا میں علاج کراواں گا بھاویں میری سراں بند ہو جائے پرواہ نہیں تو اینو نہیں چھوڑا گا بس اتنی جی دیر ہوتی جی آزمائش دی جڑا قائم ہو جائے پھر اصلاح کی ملے اجے اتنی گل کی تھی باروں آواز آئیا ادب واسطے کھڑے ہو جاؤ بوہے بند کر لو دروازے دکانہ دے بند کر کے باہر نکل آؤ استقبال کرو اعلان ہونا سی پہلے بادشاہ واسطے تے سراں دا مالک سمجھا شاید بادشاہ آیا ہے جدو باہر نکلے پوچھا کون کہندا ہے اج 2-2.5 سال بعد سارے محاصرے توڑ کے احمد بن حنبل باہر آیا ہے انہوں پتہ چلے انہوں شاگرد بیمار ہے آج انہیں کہا بھاویں میں نو مارو بھاویں کٹو میں اپنے شاگرد دی عیادت کر کے آنی ہے وہ تیری سراں میں چارے آئے اتنی گل سنی ہے کہتا میں جیدے دان دے اتے قربان ہو رہا سا خوش نصیبی میری ہو آ رہا میرے کول بڑی عزت احترام نل ملے امام صاحب تشریف لے آئے انہیں سرانے کھڑے ہوئے ہاتھ متھے تے رکھے فرمایا لا باس طہورن انشاءاللہ فکر نہ کر اے بیماری تینو گناہاں تو پاک کرنا لی سونے نبی دا فرمان اوے عیادت کر کے ٹرے ہن دنیا نے دیکھیا لوگاں دی سراواں وچ رات دا کرایہ ہوندا سی ایتھے رات دا نہیں ایک گھڑی دا حساب ہوندا سی لوگ کہندے سن جتنی رات دا کرایہ ہوندا ہے ساڈے کولوں لے لیا کر جتھے احمد بن حنبل کھلوتے سن اوتھے کھلو کے سانو دعا منگن دے کہ اتھے دعاواں قبول ہوں دیا سنو اے لوگوں پتہ چلے کہ صدیاں بیت گئی آج بھی جناب نام انہاں دے زندہ جنہاں نے دین تے پہرے داری کی تھی آپ نے فرمایا سی بادشاہ نو تو کی سمجھنا ہے تو میں نو قید کر کے تو میری فکر مار دے میں گا تو کی سمجھنا ہے لوگاں نو میرے تو دور کر کے ساڑی محبتاں تو جناب انہاں دے سینے بھی چکڑ دے میں گا لنا و بینکم الجنائز ساڑے تے تیرے وچ جنازے آپ پہ فیصلہ کر دے ورگے تینو جنازے تے پتہ لگ جائے گا تیرے جنازے تے کنے آدھے نے تے ساڑے جنازے تے کنے آدھے نے تینو اتھے لگ پتہ جائے گا جنہ مصطفیٰ دے دین واسطے قربانی دیڑی ہو دی ہے اللہ کنہ دے محبتانو لوگاں نے سینے وچ کیوے جناب آلہ آباد کر دینا ہے اور لوگوں جدو آپ دا وصال ہویا دنیا نے دیکھیا 10 لاکھ بندہ آپ دے جنازے میں شامل ہویا تے ہزارہ لوگ غیر مسلم آپ دا جنازہ ویک کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میں کہنا چاہنا صدیاں بعد جناب اعلیٰ منظر ایسا دیکھے ایویں حق بولن والا بادشاہ دی بادشاہی تو نہ بادشاہ دی حکومت تو نہ ڈرن والا انہاں دے جبر تو نہ ڈرن والا حق کے میں وقت دے ظلم دیں گے جناب سینہ سپر ہون والا میں ساری قوم نو ایک کو گل کرا بس شمول میرے پوری جماعت دے ہزاراں بندیاں دی جیل سارے مہینے ایک پاسے تے قبلہ امیر المجاہدین دی ایک رات پھر بھی انہاں تو وڈی ہے میں ایک مثال دینا چاہواں گا صحت مند بندے نو میرے رنگے نو لتاں بن کے سڑ دیو 24 گھنٹے پیار ہوئے کہ روٹی بھی کھوا دے آنگے پیشاب واسطے بھی لے جاواں گے لیکن لتاں تیریاں بن دے آنگے لگ پتا جاندہ ہے رات کے میں گزر دی ہے لکھا سلام نہیں اس بابے تے جیڑا 4 مہینے ہو چلے اور بھی اساں جدو دیکھنے ہو ہر پیشی تے چہرے تے نواں نور ہوندا ہے ہر پیشی دے چہرے تے نوی مسکان ہو دی ہے تے ایکو گل ہو دی ہے قبر دے اندر یہ سوال نہیں ہونا کہ جیل چ روٹی لبی سی کہ نہیں لبی سی قبر چ ہی سوال ہونا ہے حضور دے بارے کی کہنا رہے آیا سونے محبوب نل کی کر کے آیا کتنی وفا کر کے آیا میں دسنا چاہنا سونے ہاں باویں جیلہ میں سٹیا باویں ماریا باویں تکلیفاں آیا اساں تیری عزت دی گل کر دے رہے ہیں کہ اللہ حد میں عشق
رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے پتہ چلے ساڑھے کوئی چیز ہے قبر نے جاون والی حضور دا پیار پکی گل ہے آقا دی ناموس تے کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی ہون تے بلے والے نو بھی چانڑ ہو گیا کوئی انا ہو جائے حرام کھا کے تے اندر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جنہیں سینہ دے اندر اتنا بھی ایمان ہے نا وہ یہ ضرور آکھے گا کہ خان صاحب کیڑی تو جناب انصاف والی گل کیتی کہ ہندوؤں دے بارے چ ایک وزیر نے گل کیتی کہ بتاں دی پوجا کرن والے تے گاواں دا پیشاب پین والے ساڈا مقابلہ کی کرن گے ایمانداری نال دس کیا وہ بتاں دی پوجا نہیں کرتے ہندو اونچی بولو وہ گاواں دا پیشاب نہیں پیندے تے ایک کہنا کسی نو کہ بتاں دا پجاری ہے یہ گل ہی ہے کہ ہن اسی جو گاں دا گوشت کھانے ہاں سانو کوئی آکھے اوئے گاواں دا گوشت کھانا لیا اسی کی آکھاں گے بےزتی ہوئی ہے ہاں آکھاں گے کھانے ہاں کیڑی پریشانی ایک وزیر سچی گل کرے تے اوندے تو استعفیٰ لے لیا جائے ایک وزیر تیرا فیصل واڈا بکواس کرے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا آدمی عمران خان ہے تے اوندے تو کچھ بھی نہ پوچھا جائے زبانہ خاموش ہون ماں کوئی بلے والا میں ایک دو ہوئی ملاقات انہیں کہ مولانا اس معاملے چسی لبیک نال کھڑے ہیں ان دی وجہ کہ کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا عمران خان دا نہیں پڑھیا کلمہ حضور دا پڑھیا جیڑی گل غلط ہے تے غلط ہے ہی آکھاں گے کہ جناب اے بدماشی ہے انہوں سزا ملنی چاہیے سی دنیا دے سامنے جنہوں نے اتنی وڈی گستاخی والا جملہ بولیا اور پورا پارلیمنٹ بول رہا ہے مولانا کفایت اللہ صاحب اور روحیل اصغر صاحب پارلیمنٹ دے فلور دے ہوتے انہاں گل کی تھی ساڑھے اپنے فخری صاحب انہاں ساریاں چیزاں دے باوجود اجے تک انہاں نو کوئی توجہ نہیں کوئی گلہ نہیں ایک گل ذہن رکھو انہاں نو مسئلہ صرف ایک کو گل دا ہے اور جو مرضی کرو ناموس رسالت دی گل نہ کرو لیکن انہاں نو پتہ ہونا چاہیے ساریاں گلاں بند ہو سکدیاں حضور دی عزت دی گل بند ہے 8 تاریخ نو جلوس نکلیا کراچی وچ اور انڈیاں نکلیاں انہاں دیاں لبرلاں دیاں جنہاں نے آ کے آکھیا کہ جی سانو نکاح دی ضرورت نہیں سانو آزادی دی لوڑ ہے تے ایک او وچ کتا بیٹھا سی او بھونک رہا سی انہیں کہا ظلم ختم نہیں ہو سکتا جب تک نکاح ختم نہ ہو جائے نکاح پاکستان دے قانون وچ ہے کہ نہیں اونچی بولو ہے نا تے جڑا پاکستان دے قانون دے خلاف ہوئے آئین دے خلاف ہوئے محمد عربی دے نظام دے خلاف ہوئے انہاں دے کوئی پرچہ ہویا ہے کوئی دہشت گردی ہوئی ہے تے لبیک دا صرف اج کتبہ بھی جنے پھڑے اوندے تے بھی دہشت گردی دا پرچہ انہاں کی مطلب ہے انہاں مطلب ہے تے ساری گل ہو سکدی ہے حضور دی گل نہیں ہو سکدی اے کیڑی گل اقبال بولے اجازت ہوئے پڑھا اقبال کہنا ہے اس چمن میں مرغ دل گانے نازادی کگی ایسے چمن میں مرغ دل گائے آزادی کا گیت آہ یہ گلشن نہیں ایسے ترانے کے لیے لیکن ہونے جو نہیں چلنا ہونے انہوں دسنا ہے کہ اسا محمد عربی دے دین دے پہرے دار تو انہوں واضح پیغام دے رہے ہیں سانو مار دے ہو اسی نہیں بولیں گے تو ساڑھے گھر لٹے ساڑھا سامان توڑیا ساڑھے بندے مارے ساڑھے بابیانو پابندے سلاسل کیتا سانو جیلہ میں سٹیا اسی بندوق اچھی بولو نہیں اٹھائی اے اتنے پرامن نے محمد عربی دے غلام انہوں نے اپنی ذات واسطے کوئی بھی انتقامی کاروائی نہیں کی تھی لیکن جدو ناموس رسالت دے ہوتے حرف آندہ ہے پھر سامنے گورنر بھی کھڑا ہوئے تھے ممتاز قادری دی طرح پھر اسی نہیں بول دے پھر 27 گولیاں بول دیا کچھ بولو تاکہ پتہ چلے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا تے
اس موقف تو ایک انچ بھی لبیک پیچھے ہٹن واسطے تیار ہاں یہ گل طے ہے انہوں نے کیا ہوں باہر نکلن گے تے انہوں نے ہوں کہنا کہ آپ بہت اچھے ہیں بڑے عاشق رسول آدمی ہیں بڑے نیک آدمی ہیں جی آپ جیسا تو بندہ کوئی دیکھا نہیں ہے تے پیارے ہو ساڑھے تو یہ گلنا نہیں ہوندیاں اے زبان اللہ نے دیتی ہے یا اپنی ثنا واسطے یا اپنے حبیب دی حمد اپنے حبیب دی جناب تعریف واسطے اس واسطے اساں حمد و ثنا مالک دی نعتاں مصطفیٰ دیاں پڑھدے پڑھدے جینا ہے تے پڑھدے پڑھدے مرنا ہے انشاءاللہ پکی گل ہے کیڑا کیڑا کھڑا ہے لبیک نال انشاءاللہ انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک باقی ساڑھا ہے کہ اسی رہیے نہ رہیے گلنا اسی حضور واسطے کریں ساڑیاں جیلنا بھی حضور واسطے ساڑیاں آزادیاں بھی حضور واسطے اجازت ہوئے تھے خواجہ غلام فرید دے کچھ چند شعر میں پڑھ دے اتھا میں مٹھڑی انج تے گل نہیں بننی کچھ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ بل کے عرب ہو اتھا میں مٹھڑی تتی تھی جو گئے چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا ہو سج برت شہر بازار پھرا متا یار ملیں کہیں سانگ سبب ہو اتھا میں مٹھڑی لت جان بلب اے جناب اعلیٰ حوالات دے اندر میں جدو پڑھیا تے جناب اعلیٰ میں دیکھیا قبلہ امیر المجاہدین آپ دی آنکھاں برس پائیاں جس ویلے جناب اعلیٰ میں آپ دے سامنے آکے میں کہ قبلہ آج خواجہ صاحب نہ کلام نہ پڑھی ہائے ہائے ایدر ویسے تیرا ذوق ہے پڑھ دے میں اے جگہ نہیں ہے اے ذہنچ رکھ ایک پہلے دوری سرکار دے مدینے تو قید تے چل جب تیرا ذوق ہے تے پھر پڑھ دے جیسے جناب اعلیٰ میں پڑھیا وہ سونا ساول وہ سونا ساول ڈولا سجن وہ ساول ہوت حجاز وطن ہو دیکھ فرید دا بیت حزن ہمروز ازدی تانگ طلب ہو اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اور بھاویں دھکڑے دھوڑے اے جناب ہاتھ کڑیاں تو لے کے جیل جامن تک تے جناب اعلیٰ انہاں بند چکیاں تک سارے منظر نو اکھاں دے سامنے رکھیے تے جناب اعلیٰ بابا فرید دا کلام دی ترجمانی کردہ او میرے کریمہ تونے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں ہو تیرے باندیاں دی میں
باندڑیاں تیرے درد کتیاں نال ادب ہوئے تھمیں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب کچھ بولو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تے اس بچے جناب محمد ممتاز حسین قادری دی عمر برکتاں پاوے اللہ تعالیٰ انہوں اپنے ماں پیو دا وڈا ہو کے سہارا بنن دی توفیق دے دین دا سہارا بنن دی توفیق دے دین دا پہرےدار بنائے اللہ مینوں تانوں مرد دم تک اپنے حبیب دا وفادار رکھے اللہ اتھے بیٹھے ہر بچے جوان بوڑھے نو دنیا آخرت دی عزت دے نماز پڑھو گے انشاءاللہ پنجے پڑھو گے انشاءاللہ حضور دے غلام رہو گے میں بس آخر چاہیے آکھاں گا کہ سانو بڑے گلے سن پچھلیاں حکومتاں نال لیکن یقین منو جتنی اسلام دشمنی انہاں نے کیتی ہے اتنا ظلم اساں انہاں سارے دے دور وچ ملا کے بھی نہیں دیکھیا گستاخ رسول نو رہائی دے کے تسی ہزاراں حضور دے غلاماں نو گرفتار کر دیو تے پھر اے بھی گل ہن ختم ہو گئی جے بریلوی دیوبندی تے بھابی دا بھی ہن جناب معاملہ ختم ہو گیا جے ایتھے ناموس رسالت واسطے بھاویں بریلوی بولے بھاویں دیوبندی بولے تے بھاویں اہل حدیث بولے ایتھے سب نو سزا مل رہی جے تے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے وقت ہے کہ دنیا آکھے کہ حضور دی ناموس واسطے جو گل کرے گا اسی اودے نال کھڑے ہوواں گے او جڑی مرضی جناب جماعت دا ہوئے جدوں گل حضور دی ہوے گی اسی نال کھڑے ہوواں گے انشاءاللہ ہاں جی یہ پکی بات ہے نبی علیہ السلام دی ناموس دے معاملے دے اندر کوئی بھی گل کرے اسی اودے نال کھڑے ہیں کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول ایک باری الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے حضرت اللہ مولانا قبلہ حافظ عمر حیات صاحب آپ دے اسی حوالے کرنے آپ انشاءاللہ اور عزیز دعا فرمائیں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مولا کریم اپنی رحمت صدق اس مبارک مقدس محفل صدقہ سارے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما مولا کریم اپنی رحمت صدقہ اپنے محبوب والضحیٰ مخرج صدقے تمام امت مسلم ہسٹے جمع فرما مولا کریم اپنی رحمت صدقے اس مبارک مقدس محفل صدقہ خدا ناموس رسالت نے مولا کریم اپنی رحمت صدقے انہوں نے مراتب اور زیادہ بلند فرما مولا کریم اپنی رحمت صدقے اس مبارک مقدس محفل صدقے اپنے محبوب دے شہر مدینہ نے مقدس مطہر گلیاں دے صدقے اسلام دا بول بالا فرما اسلام نو بلند بالا فرما ملک پاکستان نو نظام مصطفیٰ